میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناچیز محمد نفیس ادریسی، صدر انجمن ادریسیہ، آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، آج سے ایک سال پہلے 21 مارچ 2021 کو قومی صدارت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ حالانکہ انجمن ادریسیہ سے جڑے ہوئے مجھے تقریباً 4 سال کا عرصہ ہو رہا ہے۔ 2018 میں ہم نے انجمن ادریسیہ کو جوائن کیا تھا، تب مجھ کو دلی کی صدارت سونپی گئی تھی۔ دوستو، چونکہ خدمت کا کام اس کا شوق و ذوق پہلے سے رکھتے تھے، تو مجھے لگا یہ کہ بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے اور بھی اچھا کام ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا اور ہم نے اس کو جوائن کر لیا۔ ہم نے اپنی ٹیم بنائی، دلی کی ٹیم ماشاءاللہ بہت بہترین ٹیم بنی، اور ہم لوگوں نے کام کو شروع کر دیا۔ گزشتہ سالوں میں اسٹارٹنگ میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس میں دیکھا کہ کام کو کیسے شروع کیا جائے، تو ایک لسٹ تیار کی ضرورت مندوں کی، اور جہاں جہاں پہ انجمن ادریسیہ کے لوگ ذمہ دار تھے وہاں سے لوگوں سے پوچھ کے دریافت کر کے کئی ضلعوں کی لسٹ تیار کی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کام کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوستو، سب سے پہلا کام ہم لوگوں نے ضرورت مندوں کی ضرورت کے حساب سے ڈور ٹو ڈور جا کے ان کو ان کی ضرورتوں کو حساب سے مدد مہیا کرائی، اور جب بھی اور بھی ضرورت پڑی فلاحی کام کی، جس کو بھی ضرورت پڑی میڈیکل ایڈ کی یا کسی کی پڑھائی کے معاملے کی، اس کو ضرورت کو بھی پورا کیا گیا۔ بدقسمتی سے اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن شروع ہوا اس مہلک میں وبا کے وجہ سے، تو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک ٹائم ایسا آیا پہلے لاک ڈاؤن میں دوستو، جو لوگ دوسروں کو مدد کرتے تھے خود مدد کے طلبگار ہو گئے۔ دیکھا نہیں گیا ہم لوگوں نے بہت بھاگ دوڑ کری ہے۔ ہم لوگوں سے جتنا بنا، لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، جتنا ہو سکا ان کو مدد پہنچائی گئی اور ان کو گھر تک ان کے پہنچایا گیا۔ تو یہ سلسلہ ہمارا لگاتار الحمدللہ چلتا رہا، کیونکہ اس میں پھر رمضان کا مہینہ آیا، پھر لاک ڈاؤن لگا، پھر رمضان کا مہینہ آیا، پھر لاک ڈاؤن لگا۔ تو یہ بڑے چیلنجنگ سال گزرے ہیں، خاص کر کے انجمن ادریسیہ کی جب سے صدارت دلی کی ہم نے سنبھالی تھی، تو بخوبی انجام دینے کی پوری کوشش کی، تو لوگوں نے ہم پہ اعتماد کر کے ہم کو قوم کی صدارت کے لیے 21 مارچ کو انجمن ادریسیہ کا صدر منتخب کیا گیا۔ دوستو، 21 مارچ 2022 کو آج ایک سال پورا ہوا۔ یہ ایک سال بھی بڑا اتار چڑھاؤ والا رہا۔ دوستو، اس میں بھی دو لاک ڈاؤن لگے، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ بھی بڑے پریشان ہوئے ہوں گے، سبھی کی زندگیاں متاثر ہوئی ہیں۔ آپ سب نے اپنے ملنے جلنے والوں کو، جانکاروں کو کھویا ہوگا، میں نے بھی کھوئے ہیں۔ انجمن ادریسیہ نے بھی اپنے بڑے عظیم اور قدابر لوگوں کو کھویا ہے، جس میں لکھنؤ کے رہبر قوم کو اپنے دل میں بسانے والے، انجمن کے لیے جینے والے، ایک ایسی عظیم ہستی مرحوم جناب شمشاد ادریسی صاحب لکھنؤ سے، شاہجہان پور سے اسلامیہ انٹر کالج کے پرنسپل محمد امین ادریسی صاحب، وہ بھی قوم سے بہت محبت رکھتے تھے، ان کے لیے ہمیشہ سوچتے رہتے تھے۔ ایک ہمارے نوجوان جوشیلے بھائی، جنہوں نے انجمن ادریسیہ کے ایک پروجیکٹ پہ کام بھی شروع کر دیا تھا، نوئیڈا سے ایڈوکیٹ
जनाब अब्दुल रऊफ साहब, इन सब हजरात का इस फानी दुनिया से अचानक ही अलविदा कह देना अंजुमन के लिए बड़ा झटका था, खुसूसन मेरे लिए और भी बड़ा। सभी हजरात की कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। अल्लाह सभी मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, आना जाना दुनिया का दस्तूर है। खैर, इन सब मामला से उबर कर काम को शुरू किया जो कि बहुत चैलेंजिंग था। हमारे लिए सबसे अहम ये था अपनी क़यादत में बड़े बड़े बदलाव करने थे, जो कि हमारे साथियों ने मशवरे में सहमत जताई और काम को शुरू किया। सबसे पहले पेपर वर्क को मजबूत किया गया और साथ ही साथ हुकूमत हिंद से मदद के लिए जो ज़रूरी पेपर मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं उन पर भी काम चल रहा है, जिससे मुस्तक़बिल में गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आते हैं उनमें अपनी तंजीम की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही साथ हर चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। हमारा जो 2025 का विज़न है उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, चाहे वो मिशन इक़रा के तहत तालीम का गोशा हो, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, मेडिकल एड से और फलाही काम तक, चाहे बिरादरी की यूनिटी का मुद्दा हो, चाहे एहसास कमतरी का, चाहे संगठन के अनुशासन का, सभी पर काम चल रहा है। हर क्षेत्र के माहिरीन से गुफ्तगू और मशवरे चल रहे हैं। सभी के नताइज इंशाअल्लाह 2022 के आखिर तक आने शुरू हो जाएंगे और कुछ के आने भी शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मिशन इक़रा के तहत मैं आज एक ऐलान करना चाहता हूँ। बहुत सारे कंपटीशन आते हैं, जैसे IIT, JEE, नीट और भी इस तरीके के बहुत से कंपटीशन हैं। अपने बिरादरी के बच्चों से कहूँगा कि उसमें भागीदार बने। कामयाब होने वाले बच्चे जो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं उनके एडमिशन के लिए तंजीम आगे आएगी इंशाअल्लाह, और ज़रूरत पड़ी तो तंजीम की तरफ से हर ज़रूरतमंद बच्चों को वजीफ़ा भी मुहैया कराया जाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज आप सभी से गुजारिश करूँगा, आज भी हमारी बिरादरी के लोग एहसास कमतरी में जी रहे हैं, उसके शिकार हैं। सदियों पहले सो कॉल्ड ऊंची जात वाले जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने यह भ्रम फैलाया और हम उस भ्रम में फंस गए और अभी तक फंसे हुए हैं। हमें इससे बाहर निकलना होगा। हम अपने दिमाग पे जोर डालें और सोचें कैसे हम छोटी जात के हैं, कैसे हम अछूत हैं। मेरे भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी नेमत से नवाजा जो कि आपके पास हुनर के रूप में मौजूद है। क्या हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लोग आपके बगैर ज़िंदगी जीने का तसव्वुर कर सकते हैं? अरे, बच्चे की पैदाइश से लेकर आखिरी सफ़र तक आपके बगैर मुमकिन नहीं है, तो फिर आप कैसे छोटे हो गए? मजबूत बनो, आगे बढ़ो, इदरीसी लक़ब को आम करो। जिस दिन हम सब इदरीसी लिखना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह मजबूत दिखने लगेंगे। मैं चाहता हूँ निज़ाम कोहन बदल डालूँ, मैं चाहता हूँ निज़ाम कोहन बदल डालूँ, ये काम फ़कत मेरे बस का काम नहीं। उठो बढ़ो मेरी दुनिया के आम इंसानों, ये काम सबका है,
2 4 10 کی بات نہیں۔ تو آپ میرے ساتھ چلو، یہ بدلاؤ آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دوستوں، مجھے کہتے ہوئے ایک بڑی خوشی ہو رہی ہے، امروہہ یونٹ کی کارگزاری کو دیکھتے ہوئے کمیٹی کے تمام ساتھیوں نے ایک ساتھ ہو کر ایک رائے ہو کر ضلع امروہہ کو نوڈل ضلع بنانے کا فیصلہ لیا ہے۔ میں امروہہ کی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ امروہہ والوں، آپ کی ذمہ داریاں اور بڑھنے والی ہیں۔ امید ہے ذمہ داریوں کو آپ لوگ بخوبی انجام دیں گے۔ آپ لوگوں کے کام کو ماڈل کے روپ میں دوسری یونٹس کو پیش کیا جائے گا۔ آخر میں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ عنقریب ہے۔ اس مبارک مہینے میں گزشتہ کئی سالوں سے 8-10 ضلعوں میں مستحقین اور ضرورت مندوں کو جو مدد پہنچائی جا رہی ہے، کوشش ہے کہ اس بار بھی پہنچائی جائے۔ آپ کی چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے اگر ہمارے بھائی بہن کسی بچے کے لبوں پہ ہلکی سی بھی مسکان آ گئی تو یہ بہت بڑا عمل ہوگا۔ لہٰذا آپ سے مؤدبانہ اپیل ہے، اپنے حسب حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں، مہربانی ہوگی۔ جس مد میں تعاون کریں، برائے مہربانی بتانے کی زحمت گوارا کریں۔ شکریہ۔ ایک بات اور میں آج خلاصہ کرنا چاہتا ہوں، شاید کچھ لوگوں کو نہ پتہ ہو۔ ہماری تنظیم کی طرف سے تقریباً 1.5 سال سے 18 مہینے ہو گئے ہیں، 12 ماں بہنوں جو بیوہ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو وظیفہ 1500 روپے ماہنامہ دیا جا رہا ہے۔ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ان 12 ضرورت مندوں میں سے 11 ضرورت مند کو ایک ہی آدمی نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ ہم ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں۔ ایسا ہی جذبہ اللہ ہم سب کے اندر بھی پیدا فرمائے اور ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ دوستوں، پورے ہندوستان میں انجمن ادریسیہ کے جو بھی خادم ہیں، اپنی خدمات کو بے لوث انجام دے رہے ہیں۔ میں سبھی کا مشکور اور ممنون ہوں اور بہت بہت شکر گزار ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، خدمت کا یہ جذبہ آسان نہیں ہے۔ خدمت کا یہ جو جذبہ آسان نہیں ہے۔ چنتا ہے خدا جن کو، وہ کوئی عام نہیں ہے۔ ہم کو بھی خدا چن لے اس کام کے لیے، دنیا میں اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انجینئر احمد موبن صاحب، حاجی حفیظ الدین صاحب، نور صاحب، حاجی اقرار صاحب، ڈاکٹر عمران صاحب، اختر حسین صاحب، حاجی صغیر صاحب، حاجی اسرار صاحب، حسن ادریسی صاحب کویت سے، معین ادریسی صاحب کانپور سے، نفیس انور ادریسی صاحب الہ آباد سے، عبد المجید کراری صاحب، محبوب حسین ادریسی صاحب شاہجہان پور سے، جو کہ سبھی حضرات انجمن ادریسیہ کے پلر کے مانند بے لوث خدمت کو انجام دے رہے ہیں اور میرے حوصلوں میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ میں ان سبھی حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، بہت بہت شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔